الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 16ویں سپارے کے پورا 16واں سپارہ پڑھا گیا اور 7ویں کا ربع ختم ہوا ہے، اور اس میں سورہ کہف ہے، سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ درس کا آغاز سورہ کہف کی آیت نمبر 103 سے 106 تک سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں سے گویا کہ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کی جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں گم ہو گئیں، بکھر گئیں، گمراہ ہو گئیں دنیاوی زندگی میں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ وہ گمان کر رہے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات کے منکر ہیں۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ فلا نقیم لہ یوم القیامۃ وزنا، تو پس نہ قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے روز کوئی ترازو۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے جزا، ان کا بدلہ جہنم ہے۔ بما کفروا، اس سبب سے کہ انہوں نے انکار کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو نشانہ مذاق بنا لیا۔ تو اس میں ویسے تو کفار کا تذکرہ ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ ان لوگوں سے فرمائیے کہ اعمال کے اعتبار سے، جو کام کرنے کے اعتبار سے ہیں، سب سے زیادہ بدترین وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کے اندر ضائع ہو گئیں۔ ویسے تو یہ کفار کے بارے میں، لیکن ہم مسلمان اس سے درس یوں حاصل کر سکتے ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ 24 گھنٹے دنیا ہی ان پر غالب ہوتی ہے، نہ نمازوں کا ہوش، نہ قرآن پاک کی تلاوت، نہ اپنے گناہوں پر توبہ کا کوئی خیال۔ ہر وقت دو چار ہو جائے، کچھ گناہوں سے لذت حاصل ہو جائے، کچھ ہمارے رابطے بڑھ جائیں، کچھ ہمارے ایسے لوگوں سے دوستی ہو جائے جن سے نفع حاصل ہو اور ہم نقصانات سے بچ سکیں۔ کسی کی لیگ پولنگ میں لگے پڑے ہیں، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی۔ تو آج ایک مسلمان بھی ایسا ہو گیا ہے کہ اس کی تمام تر کوشش دنیا کے لیے وقف ہو گئی ہے، آخرت کی طرف سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ غلط کام کر کے بھی سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی بہت سارے دنیا دار ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں مگن ہوتے ہیں، اور جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ دور ہوں، ہٹیں اور آخرت کی طرف مائل ہوں، اللہ کو بھی راضی کریں، تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ انہیں اپنی کوشش، انہیں اپنی تمام تر جو ایفرٹس ہیں وہ بالکل درست محسوس ہوتی ہیں، اور سمجھانے والے کو وہ بے وقوف سمجھتے ہیں کہ دنیا کے دوڑ میں پیچھے رہ گئے، اس لیے ہمیں ایسا کہہ رہا ہے، اور تو انہیں اپنا کوئی عمل برا محسوس نہیں ہوتا۔ وقت کا ضائع کرنا، گناہوں میں مشغولیت، سب اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ کفار کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی ملاقات کو اور اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ کافر ہوئے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا ہو، کہ بعض مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جب انہیں سمجھایا جائے تو غصے میں آ کر وہ معاذ اللہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں نہیں مانتا میں، چلو اگر تم کافر کہتے تو میں کافر ہی صحیح، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر ایسا کہیں گے تو یاد رکھیں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور پھر اگر توبہ نہیں کی، اعلانیہ توبہ کرنی ہے، تجدید نکاح کرنا ہے، نہیں کیا، تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت کفار کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اور پھر اللہ نے جو فرمایا کہ ان کے اعمال برباد ہوں گے، یہ کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کافر کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کر لے، اس کو دنیا میں تو اللہ کو اس کا بدلہ دے دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بروز قیامت کوئی وزن قائم نہیں ہوگا، یعنی ترازو وغیرہ نہیں رکھا جائے گا۔ وجہ یہ کہ جس کی نیکیاں ہوں اور گناہ ہوں وہ پلڑوں میں تولے جائیں گے، ایک طرف نیکی، ایک طرف بدی، پھر دیکھیں گے کہ اس کا پلہ بھاری۔ تو جو ہے ہی کافر،
جس نے کوئی کلمہ ہی نہیں پڑھا، جو ایمان ہی نہیں لایا، اس کا کیا ترازو؟ وہ تو سیدھا بس جہنم میں جائے گا۔ لہذا فرمایا اس کی جزا تو جہنم ہے۔ اور دو وجوہات بڑی بیان فرمائیں، ایک تو انہوں نے میری آیات کا انکار کیا، اور دوسرا ہمارے آیات اور رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اس سے ہمارے وہ بہن بھائی بھی ذرا درس حاصل کریں کہ انہیں اگر موت کا احساس دلانے لگے تو کھیکے شروع کر دیتے ہیں، ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ موت کا ذکر بھی مذاق سا بن جاتا ہے، اور بیچارہ سمجھانے والا ہی جھینپ جاتا ہے ان کی اس بے حیائی پر۔ اسی طرح قبر کے واقعہ، قبر سے ڈرایا جائے اور یہ ہم یوں کر دیں گے، منکر نکیر کو دھوکہ دے دیں گے، معاذ اللہ، ہنسی مذاق ٹھٹے، پھر میدان محشر کی ہیبت ناکیوں کو انتہائی معمولی گمان کر کے مذاق کرنا شروع کر دینا۔ یاد رکھیں یہ مسلمانوں کی صفت نہیں بلکہ کفار کی صفت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر آگے ہے سورہ مریم، اس کی 16 نمبر آیت سے 36 تک آیت انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور اس میں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ بغیر کسی مرد کے چھوئے والدہ بنی، اور اللہ تعالیٰ نے کمال قدرت کا اظہار فرمایا۔ ایک تو آپ نے شروع کے دروس میں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، پھر بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بغیر ماں کے پیدا کیا، یعنی مرد سے ایک عورت کو پیدا کر دیا۔ اور نارمل حالت میں ماں باپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ عورت سے مرد کو پیدا کیا، مرد کوئی شامل نہیں۔ تو یہ یعنی ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ وسائل، ذرائع، اسباب ہم ان کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں۔ وہ چاہے تو ہم کان سے دیکھیں، آنکھ سے سنیں، اور گالوں سے ہم سونگھیں اور سانس لیں، اس کی مرضی، وہ جہاں سے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ چونکہ ہم ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور چند چیزوں کو روٹین میں دیکھتے ہیں، تو اس کے علاوہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے حبیب کریم کتاب میں مریم کو یاد کیجئے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرقی جانب علیحدہ ہوئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غسل کرنے گئی تھیں یا اور کوئی مسئلہ تھا ان کا، تو فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو آپ نے اپنے سامنے ایک پردہ قائم کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو بھیجا ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو، اپنی روح سے یہاں مراد ہے فرشتے کو، جبریل امین کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو حضرت جبریل آپ کے سامنے ایک صحت مند تندرست آدمی کی شکل میں متشکل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے سب جانتے ہیں کہ وہ نوری مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ چاہے تو وہ نور بشر کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے، وہ لباس بشریت پہن کر آ سکتا ہے۔ یہ نص قطعی سے ثابت ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ تو لہٰذا جو حدیث ہے کہ جب پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے پیدا فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ النوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اگر اس کو ظاہر پر رکھیں تو اس کا مطلب ہے سرکار اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہیں، اور پھر آپ لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے۔ لہذا چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بشریت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اگر کوئی نبی کے بشر ہونے کا انکار کر دے تو کافر ہوگا، لیکن آپ کا اصلاً نور ہونا حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر نہیں، زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گمراہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور، اور لباس بشریت میں آپ ضرور تشریف لائے۔ تو اب اس سوال کا جواب ہو گیا کہ بھئی نور اور بشر تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، نور ہوں گے تو بشر نہیں، بشر ہیں تو نور نہیں۔ اللہ چاہے تو نور اور بشر کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہے، جیسے کہ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا۔ اب جب بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو بہت ہی نیک، پرہیزگار، متقی خاتون تھیں، اور ایک اعلیٰ پاکیزہ خاندان سے آپ کا تعلق تھا، ایک دم غیر مرد سامنے آ جائے تو عورت گھبرا جاتی ہے۔ تو قولت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، آپ نے کہا کہ بے شک میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی پرہیزگار ہے، یعنی میری بات سن کر پیچھے ہٹ جا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ قولا، تو جبریل امین نے ارشاد فرمایا انما انا رسول ربک، کہ بے شک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا،
تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ دیکھیں اب یہاں پہ واحد متکلم کے صیغے ہیں، میں تجھے بیٹا دوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھے بیٹا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ دیکھیں دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور حقیقتاً وہی دیتا ہے۔ تو جب ہم کسی فعل کی، کسی چیز کی نسبت جہاں کرنی چاہیے حقیقتاً وہیں کریں گے، اس نسبت کو کہتے ہیں نسبت حقیقیہ۔ اور اگر ہم اصل کی طرف نہ کریں بلکہ جو وسیلہ بن رہا ہے اس کی طرف کر دیں تو اس کو نسبت مجازیہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا دینے بیٹا کس نے دیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ نسبت حقیقی، ہم یوں کہیں کہ بی بی مریم کو بیٹا اللہ نے دیا، یہ نسبت حقیقیہ ہے۔ لیکن چونکہ جبریل امین اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جبریل امین نے بیٹا دیا۔ اس میں کوئی شرک اور کفر نہیں ہوگا۔ اگر ہو تو جبریل امین پر فتویٰ معاذ اللہ لگ جائے گا کہ آپ نے کہا میں دوں گا تجھے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اہل سنت جو بعض اوقات یہ نسبت کر دیتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ کے کرم سے بچہ ہو گیا، نبی کریم کے کرم سے میرا یہ کام ہو گیا، تو ہم ان کو فاعل حقیقی نہیں سمجھتے ہیں، مستقل بالذات نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو وسیلہ سمجھ کر ہی یہ ہم جملے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں۔ اگر کسی نے اپنے پیر صاحب سے دعا کروائی یا کسی مزار پہ جا کر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دے دے، یا صاحب مزار سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میرا بچہ ہو جائے، اور بچہ ہو گیا، اب وہ شخص اگر نسبت کرتے ہوئے کہیں بھی داتا صاحب نے تو مجھے اولاد دے دی، تو اور عقیدہ یہی ہو کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ وسیلہ بنے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس طرح کی نسبت مجازیہ سے انسان کوئی کافر مشرک نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے کوئی نہ مانے تو پھر جبریل امین کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا یہ ان سے ضرور معلوم کر لیں۔ قالت ان یکون لی غلام، آپ نے حضرت بی بی مریم نے عرض کی کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ مجھے تو بحیثیت شوہر کے کسی نے نہیں چھوا، اور نہ میں کوئی معاذ اللہ بغیہ ہوں، یعنی زانیہ ہوں کہ زنا سے کچھ ہو گیا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، جبریل امین نے کہا کہ معاملہ اسی طرح ہے۔ قال ربک ہوا علی حین، آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دیں اس بچے کو ایک نشانی لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت یعنی سبب انعام۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو معاملہ فیصلہ شدہ ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، اب بیچ میں تو بیان نہیں کیا لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے خالی پھونک ماری اور آپ حاملہ ہو گئی۔ فحملتہ، تو آپ حاملہ ہو گئیں ان سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ فانتبذت به مکانا قصیا، تو آپ اس بچے کے ساتھ، جو حمل کے ساتھ، ایک دور کی جگہ میں چلی گئیں، گھر والوں سے دور چلی گئیں۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، تو پھر آپ کو پیدائش کے، بچے کی پیدائش کے درد محسوس ہوئے ایک درخت کے، کھجور کے درخت کے تنے کے پاس۔ قالت، اب جب وہ درد ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا یا لیتنی، اے کاش، مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے فوت ہو چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں ایسی ہو جاتی کہ کوئی اس کو یاد ہی نہ رکھتا، بھولی ہوئی چیز ہو جاتی۔ فناداہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو آواز دی۔ اب ہم نے آواز سے مراد کوئی اللہ نے آواز نہیں دی بلکہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے آواز دی۔ من تحتہا، ان کے نچلے حصے سے، وہ ذرا اوپر تھیں تو نیچے سے ایک آواز آئی، اللہ تحزنی، تم غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریہ، بے شک بنائے گا آپ کا رب، یا بنا دیا آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک چھوٹی نہر، یعنی ایک نہر جاری کر دی، اور سے سوکھی ہوئی تھی وہ جاری ہو گئی۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ ہلائیے اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، کہتے ہیں کہ وہ سوکھا ہوا درخت تھا، لیکن جب بی بی مریم نے اس کو ہلایا تو گریں گی آپ پر تازہ کھجوریں، تو تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں۔ یہ ہے کرامت۔ دیکھیں جب کوئی کسی انسان سے ایسا کام ہو کہ جو خلاف عادت ہے اور اس کی مثل کوئی دوسرا اپنی عقل سے یا کوشش سے نہیں لا سکتا ہو، تو اگر وہ نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولی یا ولیہ سے ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت ہے جس کا ثبوت قرآن سے ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا،
اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر تجھے کوئی مرد دیکھے فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو کہہ دینا کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ یہ روزے سے مراد رک جانے کی، یعنی چپ کلام سے رک جانے کی میں نے منت مان لی ہے۔ یہ پہلے زمانے میں بطریق عبادت بھی اختیار کیا جاتا تھا، یعنی تو منہ سے کچھ نہ کہنا، اگر کوئی تمہیں دیکھے بچے کے ساتھ تو اشارے سے سمجھا دینا کہ میں نے چپ کا روزہ گویا کہ رکھا ہوا ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیہ، تو میں ہرگز کسی شخص سے، کسی انسان سے آج کے روز کلام نہیں کروں گی۔ فأتت به قومها تحملہ، تو مریم عیسیٰ کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ اب ایک کنواری بچی ہو، اس کے پاس گود میں چھوٹا سا پیدا ہوا بچہ دیکھا جائے، لازم بات ہے کہ لوگ تو پریشان ہو گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہ ضرور تم ایک بہت ہی بری چیز لے کر آئی ہو، یعنی تم نے یہ عمل کیا ہے وہ بہت برا ہے، کہ تمہارے ہاں بچہ کیسے ہو گیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء، تمہارا باپ کوئی برا شخص تو نہیں تھا، وما کانت امکی بغیہ، نہ آپ کی والدہ کوئی فاحشہ خاتون تھی، یعنی ماں باپ اتنے نیک اور پرہیزگار، اور یہ تم نے کیا کر دیا۔ فاشارت الیہ، تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حکم سے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے معلوم کر لو۔ تو بڑے حیران ہوئے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کر سکتے ہیں جو ابھی جھولے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب جیسے انہوں نے کہا اس طرف متوجہ ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنے سے ہیں حجم کے لحاظ سے، لیکن عظمت کے اعتبار سے بہت بڑے، تو آپ بولنے لگے۔ قال، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے ایک کتاب عطا کی ہے، یعنی عنقریب خود دے گا اللہ تعالیٰ مجھے انجیل، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے باعث برکت بنایا ہے، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں گا برکت ہوگی، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور مجھے اللہ نے حکم فرمایا ہے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ اب دیکھیں وہ نبی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز، زکوٰۃ، والدین سے اچھے سلوک کا۔ اتنا سب یہ بچہ ہے اور وہ تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا مجھ پہ لازم کیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے بہت سخت گیر اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلامتی نازل ہو مجھ پر اس دن جس دن مجھے پیدا کیا گیا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن جب اللہ مجھے وفات دے گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن پر بھی سلامتی نازل ہو جب اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، یا یہاں پہ اگر قصہ محذوف مان لیں، یہ عیسیٰ بن مریم کا قصہ ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، ان کا یہ قول حق ہے جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ واضح فرما دیا، آپ نے شروع میں کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہے وہ بھی غلط، جو اللہ کا بیٹا کہے وہ بھی غلط، کیونکہ آگے صراحتاً اللہ نے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد مقرر کرے، سبحانہ، اسے اس سے پاکی حاصل ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ اس کے لیے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ یہاں کہنے سے مراد کچھ تلفظ کرنا نہیں کہ کن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تب ہوتی ہے، ورنہ تو اس چیز کو مارز وجود میں لانے میں گویا کہ اللہ لفظ کن کا محتاج ہے، بلکہ ارادہ، صرف ارادہ کرتا ہے فوراً چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو تم اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت کاملہ والا ہے۔ میری وہ بہنیں جو بعض وقت کرائسس میں پھنس جاتی ہیں تو ان کو اللہ کی قدرت کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے،
پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کر بھی سکے گا نہیں کر سکے گا، میری بچیوں کی شادی ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی، اپنا مکان بنے گا نہیں بنے گا، قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں تو پتہ نہیں قرض کیسے اترے گا۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ایسا نہ کر سکے، اگرچہ زبان سے نہیں کہتے لیکن شیطان دل میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اس پہ مطلب ایک اور بہت ہی عجیب حرکت کہ اللہ سے مایوس ہو کر عاملین اور بعض اوقات جادوگروں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ ہمیں یقین دلاتے ہیں بھی دیکھو اللہ تو دینا چاہتا ہے لیکن تم پہ جادو کر دیا گیا، اور انسان ان کو چھوڑ کر اس طرف آ جاتا ہے۔ اور تو یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ بڑا کامل قدرت والا ہے، اس کے پر بھروسہ رکھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ہماری کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں جو اللہ نے عطا فرمائی وہ واضح طور پر ارشاد فرما رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی طرف آتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی 12ویں اور 13ویں آیت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ اس میں بس جو میں نے آیت نکالی ہے وہ اتنی کہ موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں تشریف لے گئے، تو وہ ایک مقدس وادی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی نالین اتار دیں۔ پہلے اس کو دیکھیں پھر میں تبصرہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، پھر جب وہ آیا اس آگ کے پاس۔ قصہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے زوجہ کے ساتھ آ رہے تھے، سردی بہت زیادہ تھی، دور سے ایک چمک سی آپ کو نظر آئی، تو آپ نے سمجھا یہ آگ ہے، تو آپ نے گھر والوں کو کہا تم بیٹھو میں آتا ہوں۔ تو اب فلما اتاہا، پھر جب موسیٰ اس روشنی کے یا آگ سمجھ کے، جس کو آگ سمجھ رہے تھے، اس کے قریب آئے، نودیا یا موسیٰ، تو ندا دی گئی اے موسیٰ۔ وہ اصل میں ایک درخت بولا، اللہ نے درخت پہ تجلی فرمائی، اور گویا کہ اللہ تعالی وہ درخت جو تھا وہ اللہ کے پیغام کو بیان کرنے لگا۔ تو اس نے کیا کہا، انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے اب ذرا سب غور سے، کہ فرض کر لیں کہ میں ایک شخص کو ایک لیٹر لکھ کر دیتا ہوں کہ جا کے لوگوں کو پڑھ کے سناؤ، جیسا لکھا ہے سنا دو، اور اس میں نے یوں لکھا، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کل آپ وقت پر آئیں۔ اب اس شخص نے جا کر یہ لیٹر پڑھنا شروع کیا، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کل آپ وقت پر آئیں۔ اب بتائیں وہ کہہ رہا ہے یا میں کہہ رہا ہوں؟ تو آپ کہیں گے جی آپ ہی کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات کلام کوئی کرتا ہے یا کلام کسی کا ہوتا ہے، لیکن دوسرا اس کلام کو حکایت کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو وہ ایک وسیلہ ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو یوں ہی یہاں پر بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے، لہذا اللہ نے درخت پہ تجلی فرمائی اور درخت اللہ کا پیغام بیان کرنا شروع ہو گیا۔ انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں، فخلع نعلیک، تو آپ اپنی دونوں جوتیاں اتار دیجئے۔ کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ آپ ایک ایسی وادی میں ہیں جو مقدس ہے، پاکیزہ ہے، قابل احترام ہے، یعنی طویٰ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، بس یہاں میں اتنے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں جو ہم اہل سنت مقامات کی تعظیم کرتے ہیں یہ کوئی شرک و کفر نہیں ہے۔ جب وادی طویٰ میں گئے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے نالین اتار دیں، یہ مقدس وادی ہے۔ اس کا مطلب ایک نبی کو بھی اس وادی کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ نے تعظیماً اپنے جوتے اتار دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے اس وادی کی تعظیم میں اپنے نالین اتارے تو اس سے اللہ کی تعظیم پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ کوئی شرک نہیں ہو گئی کہ ہم اللہ کی بھی تعظیم کر رہے ہیں اور مقدس وادی کی بھی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی تعظیم میں کون سا فرق پڑتا ہے؟ والدین کی تعظیم کی جاتی ہے، استاد کی تعظیم کی جاتی ہے، کعبۃ اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، مطاف جس پہ ہم طواف کرتے ہیں اس کی تعظیم کی جاتی ہے، روضہ رسول کی تعظیم کی جاتی ہے، اور اسی طرح اگر کہیں ثابت ہو جائے کہ نبی کریم تشریف فرما ہوئے تھے، آپ کے جو مسجد کے ستون ہیں ہم ان کی اس لیے تعظیم کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم کے قریب ہیں۔ تو مقدس جگہ یا مقدس مقامات، مقدس چیزیں جن کو کسی سے قرب حاصل ہوا، کسی بزرگ سے قرب حاصل ہوا، ان کی تعظیم یہ معاذ اللہ کوئی کفر و شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو یہ جو 12ویں اور 13ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، اس کے بعد سورہ انبیاء کی بس پہلی ایک آیت پر میں کلام کر کے پھر ہم اپنا درس ختم کریں گے۔
یہ 17ویں سپارے کی پہلی آیت ہے اور سورہ انبیاء کی بھی پہلی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرمایا کہ حساب تو لوگوں کا قریب ہے، کیونکہ تیزی سے زندگی گزرے گی جو ہماری باقی رہ گئی ہے۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، جو جتنے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ کوئی سوچے گا 40 سال، کوئی 45 سال، کوئی 50 سال۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ پچھلی جو زندگی کیسے گزری؟ آپ کہیں گے یوں مفتی صاحب پلک جھپکتے، جس وقت گزر رہی تھی بڑی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وقت ہی نہیں گزر رہا، لیکن اب پچھلی زندگی اتنی سی ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو آگے زندگی وہ بھی یوں ختم ہو جائے گی، اور ہم مر کے ہمارے چاہنے والوں کے درمیان سے لوگ ہمیں اٹھا کر، وہ رو رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، بچے بلک رہے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان سے اٹھا کر ہمیں اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے گا، اور سب مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آ جائیں گے۔ پھر کسی کو اللہ توفیق دے گا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے گا، ورنہ بہت سارے تو مجھے ایسے سن رہے ہوں گے جن کو اپنے قریبی لوگوں سے بھی امید نہیں ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد یہ ایصال ثواب کر دیں گے، کوئی دعا کر دیں گے یا ثواب جاریہ کر دیں گے۔ کیونکہ ہمارا ماحول گھروں کا بعض اوقات ایسا بنا ہوتا ہے کہ دنیا کے پیچھے دیوانے ہو کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، نہ بڑوں کی تعظیم، نہ ماں باپ کا ادب، نہ آخرت کی کوئی فکر، اور پھر ہم بھی غفلت میں اور وہ بھی غفلت میں۔ میں ایسے تمام سننے والے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اور بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں، یوں نہ سمجھیں کہ بھی بہت عمر باقی ہے، یوں سمجھیں کہ بہت گزر گئی، تھوڑی سی باقی ہے، اور وہ تھوڑی بھی اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے واضح فرمایا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی حق کو قبول کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، نیک اعمال کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور بہت سارے اس کے مفاہیم۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ذرا اپنی موت کو یاد رکھیے، کسی بھی وقت دروازہ زندگی پہ دستک ہو سکتی ہے۔ اپنی قبر کی تنہائیوں کو یاد کیجئے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب کو یاد کیجئے، جہنم کی ہولناکیاں، جنت کے انعامات کو اپنے پیش نظر رکھیے، تاکہ دل آخرت کی طرف مائل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کی دوستی اس کی زندگی تک قائم رہتی ہے، جیسے ہی مرتا ہے وہ اس کی دوستی ختم۔ دوسرا وہ جو قبر تک ساتھ جاتا ہے، پھر اس کی دوستی بھی ختم۔ اور تیسرا وہ جو قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ساتھ ہوگا۔ پھر سرکار نے فرمایا، پہلا دوست اس کا مال ہے، کہ جیسے انسان کو موت آتی ہے اس کی دوستی ختم، کیونکہ آپ کا مال وارثوں کے پاس چلا جائے گا۔ پھر دوسرا دوست جو ہے، سرکار نے فرمایا، وہ آپ کے رشتہ دار اور دوست احباب، ان کی دوستی قبر تک ہوتی ہے، جیسی قبر بند ان کی دوستی بھی ختم۔ اور تیسرا دوست فرمایا، انسان کا اچھا یا برا عمل، یہ قبر میں ساتھ ہوگا۔ اب جس کے ساتھ دیکھیں دائمی ہے، جو ہمیں قبر کی تنہائیوں میں بہت نفع دے سکتا ہے، نیک اعمال، اس سے ہم غافل ہیں۔ اولاد، رشتہ دار، ان کے لیے گناہ بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے غلط قسم کے کام کر رہے ہیں، اور وہ مال جو سب سے پہلے اس کی دوستی ختم ہوگی اور وہ دوسروں کے قبضے میں جائے گا۔ اور ہماری تربیت کا عالم تو ایسی ہوتا ہے، آپ نے ذرا غور کریں، جیسے میں نے عرض کیا کہ کیا جو وارث ہیں آپ کے، اس مال کو حاصل کرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی ثواب جاریہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے؟ وہ نمازیں پڑھیں گے؟ بہت سارے والدین ایسے ہوں گے میری اس بات کو سن کر کہیں گے کہ ہمیں کوئی امید نہیں کہ ہماری اولاد ہماری قبروں پر آئے گی، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے گی۔ تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں، جن کی دوستیاں ختم ہونے والی ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ آپ مال بھی سارا بانٹ دیں اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، ماں باپ کو چھوڑ دیں کہ سب یہیں رہ جائیں گے، دوستیاں ختم کر دیں۔ نہیں، اصل کیا ہے، ان سے کم دل لگائیں، ان کی طرف ان کو ٹائم دیں، لیکن بس جائز جو ہے کوئی ناجائز کام ان کے ساتھ نہ کریں، اور ان کی اتنی محبت دل میں پیدا نہ کریں کہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے۔ اپنی قبر کو پیش نظر رکھیں، اس میں کون سی چیز کام آئے گی اسے اپنے ذہن میں رکھیں، وہ ہے نیک عمل۔ اب اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو دیکھیں، مال بھی گیا، رشتہ دار بھی گئے، اور قبر کے اندر جو ہمارا ساتھی بنے گا وہ برا عمل ہوگا۔ وہ دعائیں نہیں کر رہے، وہ بھول گئے، مال آپ کو نفع نہیں دے گا، اور یہاں برا عمل عذاب قبر کی شکل میں مسلط ہوگا، اللہ نہ کرے۔ تو پھر کیا ہوگا؟
اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں غفلت سے جاگیں، علم دین سیکھیں، سب سے پہلے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے پڑھیں۔ میری تفسیر تدبر قرآن یوٹیوب پہ ہے، جو میں نے کیو ٹی وی میں ریکارڈ کی تھی۔ تدبر قرآن لکھیے گا، ایپیسوڈس آ جائیں گے، 1 سے آپ اسٹارٹ کریں اور وہ سارے وہاں پہ ایپیسوڈز ہیں۔ پورے قرآن کو ایک دفعہ ترجمہ تفسیر سے سمجھیے۔ اس کے علاوہ حدیثوں کی طرف آئیں، شارٹ کورسز کریں تاکہ یہ علم حاصل و جہالت جائے۔ پھر اچھے نیک عمل کریں، فرائض پورے کریں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اگر آپ کے پاس مال ہے قربانی خوش دلی سے کریں، لوگوں کے حقوق کے بارے میں علم حاصل کر کے ان کا حق صحیح طریقے سے ادا کریں، تب آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ جس غفلت میں ہم ہیں اس سے ذرا ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آخری بات جو میں ہمیشہ آپ کو عرض کرتا ہوں، اپنے لیے خود کچھ کر جائیں، دوسرے پہ بھروسہ نہ رکھیں کہ وہ کر دے گا، وہ ثواب جاریہ کر دے گا، وہ دعا کر دے گا۔ جب آپ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے، دوسرا آپ کے لیے کیسے تڑپے گا اور کیا کرے گا؟ یہ تو اللہ ماشاء اللہ کوئی لاکھوں میں ایک آدھ اولاد ایسی ہوتی ہے یا دیگر رشتہ دار جو خیال کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو سوچ دیتا ہوں، ذرا اپنا احتساب کر لیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے سے پہلے رخصت ہو جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے ثواب جاریہ کرتے ہیں، اور مرد حضرات کتنے ہیں جو قبور پہ ان کے حاضر ہوتے ہیں۔ اپنے عمل کو دیکھ لیں آپ، یہی ہمارے ساتھ ہونے والا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، زندگی میں کرنا ہے وہ کر جائیں، اچھے نیک عمل کریں۔ کسی کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں تو معافی مانگ لیں، کسی کا مال دبایا ہوا ہے ادا کر دیں، اور اپنے لیے ثواب جاریہ کریں۔ آپ بچوں کے لیے ضرور کریں، اپنے گھر والوں کے لیے ضرور کریں، لیکن کچھ اپنی آخرت کے لیے بھی کریں۔ اللہ کی راہ میں کچھ ایسا ثواب جاریہ کر جائیں کہ پھر قبر میں جانے کے بعد آپ حسرت سے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس کی طرف نہ دیکھ رہے ہوں، بلکہ جو آپ کے اطراف میں قبرستان میں دیگر مردے ہیں وہ آپ کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں کہ کس قدر خوش قسمت آدمی ہے، یہ اپنی زندگی کی قدر کر کے چلا گیا کہ روزانہ نیکیوں کے تھال اور فرشتے نازل ہو رہے ہیں قبر پر، اور قبر نورانی ہو رہی ہے۔ کاش ہم بھی ایسا کر لیتے۔ اور یہ جو بھولا پن ہے جی، ہم نے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا کر اللہ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا تاکہ مرنے کے بعد ہمیں مل جائے، یہ کوئی تصور نہیں ہوتا مذہب کا۔ جو آپ نے کیا وہ امانت وامانت کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کے نامہ مال میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ سوچنا کہ یہ تھوڑا سا کر کے مریں گے تو یہ قبر کے اندر پھر بھئی تم نے امانت رکھوائی تھی لے لو، ایسا نہیں ہوتا، وہ فوراً آپ کے نامہ مال میں لکھا جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ آپ کچھ ثواب جاریہ کریں۔ یہاں دنیا میں تو کم پہ ہم قانع نہیں ہوتے، قناعت نہیں کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ میں نے 100 دفعہ کلمہ پڑھ لیا، 700 دفعہ کلمہ، 1000 دفعہ یہ کر کے رکھ دیا تاکہ بعد میں مل جائے۔ واہ سبحان اللہ، مرنے کے بعد کے لیے اتنا سا اور دنیا کے لیے اتنا سارا۔ نبی کریم کے فرمان کے مطابق اگر ابن آدم کو، انسان کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ تیسری وادی میں مجھے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہم سب بھائیوں کا، بہنوں کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ اے مالک مولا، آخرت کے سلسلے میں جو غفلت ہمارے قلوب پر طاری ہے اس کو دور فرما دے، ہمیں فکر آخرت عطا فرما، اپنی موت اور اس کے اسباب پر غور کرنے کی توفیق مرحمت فرما، قبر کے اندھیروں کے بارے میں سوچنے کی توفیق دے دے، میدان محشر میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کے تصور کو پختہ کر دے۔ اے اللہ، جہنم کی ہولناکیاں پڑھ کر اپنے دل میں خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت کے واقعات، جنت کی نعمتوں کو سن کر رغبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے لیے علم دین کا حصول آسان کر دے، ہمیں علم دین سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے، اپنے اس کی روشنی میں اپنے بچوں کی، اپنے خاندان والوں کی تربیت کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ بنا لے۔ اے اللہ تعالی، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تجھے اور تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ ہمیں ہر اس کام سے دور کر دے جو تیری ناراضگی کا سبب بنے، تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی رنجیدگی کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہمیں
اپنی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال پر استقامت عطا فرما، اپنی قبور کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد، نفس اور شیطان کے شرور سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، اگر کوئی ہماری بہن کوئی ایسی ہے کہ جس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں جو اکثر خاندان والے ہوتے ہیں، عزت خراب کرنے کے، دل پھڑوانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہماری ایسی بہنوں کو ہمت، استقامت عطا فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، اور جو ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں ان کو ناکامی عطا فرما۔ جو ہمارے بھائی ہیں جو آفیسز وغیرہ میں اسی طرح سیاست کا شکار ہو رہے ہیں، یا دوستوں کے مابین یا خاندان میں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم رات دن اپنے وقت کو تیری رضا کی خاطر استعمال کریں، ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنا دے، وقت کو ضائع کرنے والا نہ بنا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبتیں عطا فرما جو ہمیں آخرت کی طرف مائل کریں، جو بڑے اچھے انداز سے ہمیں ہماری خرابیوں، عیوب اور گناہوں کا احساس دلا کر توبہ کی طرف مائل کریں، پاکیزگی کی طرف مائل کریں۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمیں آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما، لڑائی، جھگڑے، فتنہ، فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ جن گھروں میں بڑوں کا ادب نہیں ہوتا، اللہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن گھروں میں چھوٹوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، شفقت والا معاملہ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ بڑوں کو سمجھ عطا فرما، بچوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں اپنے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں اور ہمیں دین کے کام میں آسانیاں دے کر دین کے کام اور ترقی کے لیے اپنی کوشش سے صرف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، انہیں ذہنی سکون عطا فرما، انہیں صدمات سے محفوظ فرما دے، جو ان کے کام اٹک گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن کا شکار ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسائل کے حل کے لیے غیب سے امداد عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ہنستا مسکراتا رکھ، ان کی زندگیوں میں خوشیاں اور بہاریں عطا فرما دے۔ ان میں سے جن کی بچیاں جوان ہیں ان کے بہترین اچھے رشتے دلوا دے، جن کے بچے جوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی جاب، اچھا بزنس اور ان کو بھی اچھی بیویاں عطا فرما دے۔ ہم ان میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حیرت انگیز طور پہ شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جن پہ قرضے ہیں غیب سے ان کے قرضے اتارنے کا اہتمام اور انتظام فرما دے۔ اے مالک مولا، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں، مقدمے کرنے والوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرما اور انہیں ان مقدمات سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں مالک مولا، ان سب کو عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، ہم سب کو میدان محشر میں سرخرو رکھنا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے مالک مولا، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں خاص طور پر ہماری پاکستان آرمی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آرمی کو سلامت رکھے۔ جو ہمارے بچے سرحدوں پر اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، سردیوں میں، گرمیوں میں، خوف کے ماحول میں، دہشت کے ماحول میں، لیکن وہ کھڑے ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ اگر وہ نہ کھڑے ہوتے تو ہمارے ملک پہ بہت ساری سازشیں اور حملے ہو چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، ہمیں ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ان میں ہماری فوج میں اور جو ہماری پولیس کا شعبہ ہے، ان میں بہت سارے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جو اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کی شہادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان پر اپنی ہزارہ رحمتیں، برکتیں نازل فرما، ان سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔